قرض ایک صحابی پہ بڑا چڑھ گیا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہنے لگے قرضہ بڑا چڑھ گیا، فرمانے لگے تمہیں وہ دعا نہ سکھاؤں جو ہمیں نبی پاک نے سکھائی ہے؟ فرمایا اگر تمہارے اوپر پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہوگا تو اللہ تمہارے قرضے کا بندوبست فرما دے گا۔ پر مسئلہ یہ ہے دعائیں یاد کرنی پڑتی ہیں اور پڑھنی پڑتی ہیں، یاد کرنی پڑتی ہیں، اور ہم ہیں تعویذ پہ لگے ہوئے کہ کچھ لکھ کے دے دیں تاکہ باندھ لوں۔ دعا سکھائی نبی پاک نے، کیا فرمایا؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ فرمایا یہ دعا مانگا کرو، اے اللہ مجھے کفایت کرنے والا رزق عطا فرما اور مجھے حرام سے بچا، اور مجھے اپنے فضل کے ساتھ دوسروں سے بے نیاز کر دے۔ یعنی اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ بندوں کا محتاج نہ کر، مجھے اپنا محتاج۔ فرمایا یہ دعا پڑھو ادائے قرض کے لیے، ادائے قرض کے لیے یہ دعا پڑھو، اللہ تبارک و تعالی پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہوگا تو تمہیں اللہ اس سے نجات عطا کر دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث میں غصے کی دعا بھی بتائی ہے۔ ویسے میرے خیال میں لوگوں کو غصہ نہیں آتا، آج کل غصہ نہیں آتا، لوگوں میں تکبر آ گیا ہے، اپنے سے چھوٹے پہ غصہ آتا ہے، اپنے سے تگڑے پہ کیوں نہیں آتا؟ جس آدمی نے گلی پہ خیرات مانگنے والے پہ غصہ کیا وہ ایس ایچ او صاحب پہ کیوں نہیں کرتا؟ غصہ تو غصہ ہے نا، سب پہ ہونا چاہیے، لیکن بڑا سمجھدار غصہ ہے۔ غریب آدمی کو دیکھ کے غصہ آتا ہے، امیر آتا ہے تو غصہ نکل جاتا ہے۔ تو میں تو کہتا ہوں لوگوں کو غصہ، اگر تجھے غصہ آتا ہے تو مار دیوار کے ساتھ ٹکر تیرے غصے کی سمجھ آئے۔ یہ کس قسم کا غصہ ہے جو غریب پہ ہی ہاتھ اٹھا رہا ہے؟ تو خدا را خیال فرمائے، غریبوں کے حق میں بڑا غصہ، مجبوروں کے حق میں بڑا غصہ، ماتحتوں پر، اور اگر چودھری صاحب آ جائیں تو چودھری صاحب آ جائیں تو پھر بہانہ بنا لیتے ہیں، کہتے غصہ تو مینوں بڑا آیا سی، پھر میں کیا اور میرے گھر آیا ہے، پھر بہانہ بنا لیا۔ ایسے نہیں کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی بخاری میں، فرمایا جب غصہ آئے تو پڑھا کرو اعوذ باللہ من الشیطان، آتی ہے نا دعا ماشاءاللہ، اعوذ باللہ من الشیطان، جب غصہ آئے تو یہ والی دعا پڑھ لیا کرو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے بھائی کو چھینک آئے نا تو چھینک آنے والے کو کہنا چاہیے الحمدللہ۔ چھینک آئے اس نے کیا کہنا ہے؟ یاد ہو جائے گا، کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ۔ اور جو سنے اس نے کہنا یرحمک اللہ، کیا کہنا ہے؟ یرحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم کرے، یہ پڑھنا ہے اس نے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نا دریا کے کنارے کھڑے تھے، کشتی سے اترے تھے ابھی اور وہیں کھڑے تھے، تو ایک آدمی دو چار لوگ کشتی میں کنارے سے آپ کے پاس سے گزرے تو ایک کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ۔ اب سنت ہے کہ جواب دو یرحمک اللہ، اللہ تیرے اوپر رحم فرما، جواب دینا تھا، لیکن وہ کشتی تیزی سے گزر گئی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ملاح کو بلایا، فرمانے لگے اس کشتی کا پیچھا کرنا ہے۔ وہ کہنے لگا سواریاں بیٹھیں گی تو جاؤں گا۔ اس زمانے میں جو پوری کشتی کا ایک سائیڈ کا کرایہ تھا وہ 5 دینار تھا۔ فرمانے لگے تو نہ اس طرح کر، اسپیشل مجھے لے جا بٹھا کے۔ کیا لے گا؟ اس نے کہا 20 دینار لوں گا۔ فرمایا 20 ہی دوں گا۔ اس کشتی کا پیچھا کیا اور جس آدمی کو چھینک آئی تھی نا اس سے جا کے یرحمک اللہ کہا، اس نے جواب میں جزاک اللہ کہا، تو آپ فرمانے لگے میرا کام ہو گیا، واپس چل۔ ملا دنیا دار تھا، وہ سوچنے لگا، پہلے تو اس نے سوچا میرا کیا ہے، 20 دینار تو ان کے گئے ہیں، لیکن جب اترنے لگے نا تو 20 دینار دیے یا 20 درہم دیے، تو وہ کہنے لگا حضرت جی صرف ایک لفظ کہنے کے لیے آپ نے اتنا پیسہ خرچ کر دیا۔ فرمایا لفظ کہنے کے لیے نہیں، اپنے مصطفیٰ کی سنت ادا کرنے کے لیے، اپنے نبی پاک علیہ السلام کی سنت ادا کرنے کے لیے۔ یرحمک اللہ، اللہ تیرے اوپر رحمت کرے۔ کس طرح کا خوبصورت انداز سکھایا ہے۔ دیکھیے ایک حدیث ترمذی شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بیمار کو دیکھ کے یا کسی مصیبت میں مبتلا آدمی کو دیکھ کے تم یہ دعا پڑھ لو، تمہیں کبھی وہ مصیبت نہیں آئے گی۔ کیسی خوبصورت دعا ہے۔ کسی مصیبت زدہ کو بیمار کو دیکھ کے پڑھو، تمہیں کبھی وہ مصیبت الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے مجھے اس مصیبت سے عافیت دی اور اس بیچارے کو یا تجھے اللہ نے مبتلا کیا
اور اللہ نے مجھے اپنی بہت ساری مخلوق پہ فضیلت دی ہے، یعنی اللہ نے مجھے بڑا اچھا رکھا ہوا ہے یار، میں تو الحمدللہ بڑا اچھا ہوں، دیکھو بیچارہ۔ یعنی یہ دعا بھی ہے اور اپنے اوپر شکر ادا کرنے کا ایک۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو نا گلے کے اندر چھوٹی چھوٹی 2 پھنسیاں نکل آئیں، تو اس زمانے میں طاعون کا مرض پھیلا ہوا تھا۔ ایک بڑے قابل حکیم کو لایا گیا، انہوں نے چیک کر کے کہا آپ کو تو طاعون ہو گیا ہے، فرمانے لگے چل دوڑ جا، مجھے طاعون نہیں ہو۔ اس نے کہا جناب یہ گلے پہ بنا ہوا ہے اور سب کو پتہ ہے آج کل پھیلا ہوا۔ فرمایا سب کو ہو سکتا ہے، مجھے نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ فرمانے لگے ایک بندے کو طاعون ہوا تھا تو میں نے اسے دیکھ کے وہ دعا پڑھ لی تھی جو نبی پاک نے بتائی ہے، لہذا حضور کا فرمان ہے تو مجھے ہر بیماری آ سکتی ہے پر یہ بیماری آ سکتی۔ وہ شخص کہنے لگا جی منہ میں بھی گلٹیاں چلی گئی ہیں، کھول نہیں رہا، کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت نے کالی مرچ منگوائی، اسے پیس کے زبان کے نیچے رکھا تو ساری بیماری دور ہو گئی۔ فرمانے لگے بلاؤ نہ ذرا اس حکیم کو جو کہتا تھا طاعون ہو گیا ہے، وہ تو صحیح ہوتا ہی نہیں اتنی جلدی۔ فرمایا ہر چیز بدل سکتی ہے پر میرے نبی کا فرمان نہیں بدل سکتا، میرے رسول پاک علیہ السلام کا فرمان نہیں بدل سکتا۔ تو عزیز دوستو نبی پاک، اب بڑی خوبصورت بات آئی، ساری خوبصورت تھی، بڑی پیاری بات آئی۔ دنیا میں سب سے حسین چہرہ اللہ نے اپنے رسول کو عطا فرمایا ہے۔ نبی پاک کا چہرہ بھی حسین ہے، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہیں مد بھری۔ پیارا چہرہ ہے حضور کا، جتنا چہرہ پیارا تھا اتنے ہی حضور کے اخلاق بھی بڑے پیارے تھے۔ لیکن میرے نبی پاک علیہ السلام جب آئینہ دیکھتے، کیا دیکھتے؟ حضور جب آئینہ دیکھتے، ہمارے نوجوان بھی سارا دن آئینے کے آگے کھڑے رہتے، کبھی بال اس طرح کے بناتے ہیں کبھی اس طرح کے، تو میرا کئی دفعہ دل کرتا ہے کہ میں ان سے کہوں کہ تو آئینے کو کہہ رہا ہے جھوٹ بول، پر وہ کیسے بولے؟ تو کہہ رہا ہے آئینے کو کہ تو کہہ سب سے پیارا تو ہی لگ رہا ہے، پر وہ کیسے بولے؟ اس نے تو سچ بتانا ہے۔ ان کو آئینہ جو دکھایا تو برا مان گئے۔ تو میرے عزیز یاد رکھیے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئینہ دیکھتے۔ آئینہ دیکھنا حضور کی سنت ہے، کوئی سنت سمجھ کے آئینہ دیکھے گا تو ایک دفعہ دیکھنے پر 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئینہ دیکھتے کیا کہتے؟ اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلوقی۔ یا اللہ، یہ دیکھیں حضور نے ہمیں سکھایا ہے، یا اللہ جس طرح تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے میری سیرت بھی اچھی بنا دے۔ یہ ہمیں سکھانے کے لیے دعا، یا اللہ جس طرح صورت اچھی بنائی ہے، جس طرح تو کہتا ہے نا اس دفعہ اس وقت دیکھ لو کپڑوں پہ کوئی داغ نہیں، تو دعا کیا کر باطن کے بھی اللہ داغ دور فرما دے، یہ والا سارا معاملہ بھی ٹھیک ہو جائے۔ آخر کی طرف آتا ہوں، فرمایا جب کھانا کھانے لگو تو دعا مانگو، اور ایک روایت میں فرمایا یہ دعا پڑھ لو، کھانے میں زہر بھی ہوگا تو تم پہ اثر نہیں کرے گا۔ کھانے پہ ایسے میں بڑی تکلیف سے کہتا ہوں کہ آج بھی ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ یار بڑے افسوس کی بات نہیں، بڑے افسوس کی۔ حضور نے دعا سکھائی، میں یہ دعا پڑھو گے تو زہر بھی ہوگا تو اثر نہیں کرے گا۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم، جس کی برکت سے زمین و آسمان میں کوئی چیز بھی نقصان نہیں دیتی، اور اے اللہ اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور قائم رہنے والے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام۔ اور ایک حدیث میں اور بھی دعا آئی ہے، بسم اللہ شریف تو خیر بخاری میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ بھی ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور جب کھانا کھا چکے پھر کہا دعا مانگو، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں کھلایا بھی پلایا بھی اور مسلمان بھی بنایا۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا فرماتے ہیں کہ بارش ہوئی تھی تازی تازی، دلی میں تازی تازی بارش ہوئی، ایک بابا لکڑی کے جوتے پہنے کھڑا ہوں، اللہ اللہ اللہ، اسی کسے دے کچھ بھی نہیں لگ دے نہ کوئی ساڈا دردی۔ بابا مست ہو کے جا رہا، اللہ اللہ کرتا جا رہا۔ ایک طوائف اپنے کوٹھے سے اتر کے تو سیڑھیوں پہ بیٹھی تھی، ساتھ اس کا یار بھی بیٹھا تھا۔ بابا اپنی مستی میں جا رہا، تو بابا جی کے پیروں سے کچھ مٹی اڑی تو اس عورت کے کپڑوں پہ پڑ گئی، پرواہ نہیں، بزرگ گزر رہے۔ وہ یار اس کا دوڑا ہوا آیا، اس نے آ کے تھپڑ مارا، کا خیال نہیں سارے اس کے کپڑے آلودہ کر دیے، تو کدھر تیرا دماغ نہیں ٹھیک؟ بابے نے نظر اٹھائی، کہا بیٹے میں نے دیکھا نہیں،
चल अल्लाह तेरा भला करे, तूने बदला ले लिया। बाबा जी चुप करके, वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, चुप करके गुजर गए। ठंड का मौसम था, बारिश ताजा हुई थी, हलवाई दूध काढ़ रहा था, उसने बिठाया बाबा जी को फट्टे पे, प्याला पकड़ा, दौड़ के आगे बढ़ा, बुजुर्ग आ गए, आइए बैठिए। दूध का गरम गरम प्याला शक्कर डाल के दिया, बाबा जी ने दूध पिया, फिर नजर झुकी, फिर रंग बदला, कहने लगे मालिक तू कितना बेनियाज है, कहीं थप्पड़ मरवाता है, कहीं दूध पिलाता है, तेरी बेनियाजी है ना, उधर थप्पड़ मरवाया, यहाँ दूध पिलाया, तू ही जानता है तेरे रंग क्या है। अभी बाबा वहीं बैठा था, दौड़े आए पीछे से लोग, शोर हुआ, बाबे को दबोच के वहां ले गए जहां उस नौजवान ने थप्पड़ मारा था। कहा तू अल्लाह का बंदा है, अल्लाह के बंदे बद्दुआ तो नहीं देते, हुआ क्या? कहा तूने बद्दुआ दी है? कहा नहीं दी, बात बताओ। कहने लगे उसने तुझे थप्पड़ मारा है, छत पे चढ़ा है, पैर फिसला है, गर्दन के बल गिरा, मनका टूट गया, मर गया, तूने बद्दुआ दी है। बाबा जी कहने लगे यार मैंने तो दूसरा लफ्ज भी नहीं कहा, भला हो कह के गुजरा हूं, मैंने नहीं बद्दुआ दी। कहा तूने दी है तभी तो मर गया। कहा नहीं दी। कहा बाबा तू बुजुर्ग आदमी है, सच बोल। तो बाबा जी कहने लगे सच सुनो। फिर मैं आ रहा था, मेरे पैरों से मिट्टी उड़ी, इसके यार के कपड़ों पे पड़ी, इसे बुरा लगा, इसने मुझे मारा। जब इसने मुझे मारा तो मैं कोई लवारस तो नहीं था, जब इसने मुझे मारा तो मैं कोई लवारस तो नहीं था। मुझे दुश्मनों न छेड़ो, मेरा है कोई जहां में, मैं अभी पुकार लूंगा, नहीं दूर है मदीना। इसने मुझे मारा तो मैं कोई लवारस था कि मेरा बदला कोई ना लेता। इसने मुझे मारा है तो मेरे यार को बुरा लगा तो उसने इसे मार दिया है, मेरी तो गलती कोई नहीं, यारों यारों का झगड़ा है, ये तो दोस्तों का झगड़ा है, ये तो यारों का झगड़ा है, कोई गलती नहीं मेरी, कोई गलती नहीं। खश खश जिन्ना कदर नहीं मेरा, ये मेरे साहब नू वडियाइयां, मैं ते गलियां दा रूड़ा कूड़ा, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा, मैनू महल चढ़ाया है साइयां, मैनू महल चढ़ाया है साइयां। फरमाया इसने मुझे लवारस समझा था कि थप्पड़ मार के गुजर जाए, मेरा को पूछेगा ही नहीं। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम के बारे में रब फरमाते हैं अभी मैं तो तेरे होते हुए काफिर को सजा नहीं देता कि तू मौजूद है। याद रखें, हजरत फुज़ैल बिन अय्याज फरमाते हैं एक जवान था, मस्जिद में आया, लोगों से कहने लगा रोटी खिलाओ, किसी ने तवज्जो ना की। उसने कहा मैं रब रब बताने वाला हूं, मेरी तरफ देखो तो सही। किसी शख्स ने ख्याल ही ना किया। फिर उसने कहा यार थोड़ा सोचो, नमाजियों से कहा, अहले इलाका से कहा, उन्होंने कहा तेरी तरह के बड़े दरवेश देखे। मस्जिद के मेहराब में वो रब करीम का बंदा इंतकाल कर गया। जब फौत हो गया ना, लोगों का मिजाज है, बीमार को दवाई नहीं देते, जनाजे पे वक्त पे पहुंच जाते। जब कोई गिर रहा होता है तो सहारा कोई नहीं देता, जब कोई गिर जाता है, टांग टूट जाती है तो तीमारदारी को जमाना पहुंच जाता है। और बुजुर्ग, वो नौजवान अल्लाह का नेक बंदा मस्जिद के मेहराब में फौत हो गया। हजरत फज़ैल इब्न अय्याज कहते हैं इमाम साहब ने ऐलान किया चंदा दो, कोई लावारिस फौत हो गया, कफन देना। चंदा इकट्ठा हुआ, कफन खरीदा, जनाजा पड़ा, इशा के बाद दफन करके आए। फजर की नमाज के लिए जब इमाम और मुअज्जिन मस्जिद में आए तो चीखे मारने लगे, तड़पने लगे, दूर दूर तक आवाजें फैल गई, दुनिया दौड़ी आई, क्या हुआ? कहने लगे वो जो तुमने कफन पहनाया था वो यहां पड़ा हुआ है, और देखो कफन पे तहरीर लिखी है। तहरीर क्या है? अर्श के मालिक ने फरमाया मेरे दोस्त ने रोटी मांगी, तुमने दी नहीं, उसने तुम्हें मेरे करीब करने के लिए अपनी तरफ तवज्जो कराई, तुमने की नहीं, और मेरा यार तुम्हारे कफन का मोहताज था, संभाल के रखो अपना कफन, मैंने उसे जन्नत का लिबास अता फरमा दिया, संभाल के रखो, ये कोई लावारिसों का टोला है। याद रखें, जो वारिस वाले हैं, वारिस वाले उनका रंग और है, जो मानने वाले हैं उनका मिजाज और है। अपनी जिंदगी लावारिसों की तरह नहीं। अल्लाह ताला अपने बंदों से बड़ी ही मोहब्बत फरमाता है। बगैर तलब के, बगैर दुआ के रिस्क, माल, औलाद, सेहत, आफियत, दोस्त, अहबाब, माँ बाप, ये सब नेमतें अल्लाह बगैर तलब के बंदों को अता फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों के हक में रहमत वाले फैसले करता है, दरगुजर वाला मामला फरमाता है। जगह जगह कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर रहमत करने का जिक्र फरमाया है।
ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، فرمایا بے شک رب تمہارے سارے ہی گناہ معاف فرما دے گا، تم نا امید نہ ہونا، وہ معاف کر دے گا تمہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا، رؤوف اور رحیم ہے، بڑا مہربان ہے، کرم فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑا جلد راضی ہو جاتا ہے، وہ اپنے بندوں کو بہت زیادہ مشقت میں نہیں ڈالتا، وہ اپنے بندوں سے اپنی نعمتوں کا بدلہ نہیں چاہتا، بہت سخت مشقت والی عبادتیں نعمتوں کے بدلے نہیں چاہتا، وہ بڑی جلدی رحم فرماتا ہے۔ ماں پیار کرتی ہے اپنے بچے سے، لیکن وہ ناراض بھی ہو جاتی ہے بعض چیزوں پہ، بعض معاملات اس کا دل بھی دکھاتے ہیں، بعض جگہ وہ رو کے یہ بھی کہتی ہے کہ تو نے میری محبت کا کوئی نتیجہ نہیں مجھے دیا، میری ساری کمائی تو نے ضائع کر دی۔ والد بہت ساری جگہوں پہ ناراض ہوتا ہے، شکوہ کرتا ہے، کہتا ہے میری بیماریوں کی، پریشانیوں کی، بڑھاپے کی، کمزوریاں کا سبب بیٹے تو ہی بن گیا، یہ ساری تکلیفیں تو ٹھیک ہو جائیں تو میری شاید عمر بھی بڑھ جائے، صحت بھی ٹھیک ہو جائے، میں زیادہ دیر جوان رہ سکوں۔ ناراض ہوتے ہیں ماں باپ، اسی طرح ماں باپ راضی بھی ہو جاتے ہیں، وہ بڑی جلدی راضی ہو جاتے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ والد کو راضی کرنے میں 5-7 منٹ لگ جاتے ہیں، اماں تو 1.5-2 منٹ میں راضی ہو جاتی ہے، ابا جی کو 5-7 منٹ لگتے ہیں، کئی دفعہ کہنا پڑتا ہے، کوئی دلائل دینے پڑتے ہیں، لیکن والدہ کے لیے تو کچھ بھی نہیں، آپ نیرا جا کے پیروں میں بیٹھ ہی جائیں، کچھ بھی نہ کریں، آپ پورا روئیں نہ رونے والا منہ ہی بن جائے تو اماں تو نرم ہی نرم ہے، جس وقت جو مرضی آپ کرا لیں ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی بلا مثال و بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، اللہ بھی بعض معاملات میں اپنے بندوں سے ناراض ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، وہ کہتا ہے فسادی پسند نہیں ہیں، وہ فرماتا ہے کہ راہوں میں کجی کرنے والے پسند نہیں ہیں، وہ فرماتا ہے کہ بدعہدیاں کرو گے تو میں صبح قیامت تم سے سوالات کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم بات کرتے کرتے کوئی ایسا جملہ بول دیتے ہو کہ رب اتنا ناراض ہوتا ہے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا، تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ اس لیے پہلے تولو پھر بولو، خود اپنے لفظوں کی تو تم پہرے داری کرو نا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسی بات وارث شاہ مان کری نہ وارثاں دا، کوئی ایسی بات نہ تمہاری زبان سے نکلے۔ اور حضور یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کا دوسرا پہلو بھی ہے، بعض اوقات تم بات کرتے ایسا جملہ کہتے ہو وہ اتنا راضی ہوتا ہے کہ تمہارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ مسلمان کو اب یہ حکم ہے، اس ساری گفتگو کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اپنے جذبات پر، خیالات پر، نگاہوں پر، زبان پر، کانوں پر تھوڑی توجہ دے، بے لگام نہ بنے، بے ترتیب نہ بنے، جو طبیعت میں آئے کر نہ گزرے، تھوڑا سا نہ سوچے سمجھے اور تھوڑا سنبھل کے چلے، کبھی ان کاموں کی طرف نہ جائے جن سے رب ناراض ہو جاتا ہے، ان کاموں کی طرف بڑھے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض احادیث میں لفظ یہ ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھ کے مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق، جس ترتیب سے ہم مسکراتے ہیں، جس ترتیب سے ہم روتے ہیں، جس ترتیب سے ہم کسی بات کا اظہار تشکر کرتے ہیں، خدا ان باتوں سے پاک ہے۔ اب بہت ساری حدیثوں میں آیا کہ وہ مسکراتا ہے، تو کیا مطلب ہے مسکرانے کا؟ تو علماء تفسیر نے لکھا ہے مسکرانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑا ہی راضی ہوتا ہے اپنے بندے سے، بڑا راضی ہوتا ہے، یہ مطلب ہے۔ ایک تو مسکرانے کا مطلب یہ کہ وہ بڑا راضی ہو گیا، بڑا راضی ہو گیا، وہ مسکرا دیا اپنے بندے پہ، اور ایک اس کا معنی خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، حضور سید عالم علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ شہید تو بڑے لوگ ہوتے ہیں، شہیدوں میں افضل کون ہے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے وہ والا بندہ جو ڈٹ گیا تھا کافروں کے مقابلے میں، وہ ہلا نہیں، پوری طرح ڈٹ کے جو لڑا وہ شہداء میں افضل ہے۔
حضور فرماتے ہیں وہ جنت کے بالا خانوں میں سیر کرے گا اور رب اسے دیکھ کے مسکرائے گا. رب اسے دیکھ کے مسکرائے گا. اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے اسے دیکھ کے. اور اگلے جملے میں حضور نے وضاحت کر دی, فرمایا جب رب دنیا میں کسی پر مسکراتا ہے نا تو اس کا معنی یہ ہے کہ قیامت میں پھر اللہ اسے حساب کوئی نہیں لے گا. جس پر اللہ دنیا میں مسکرا دیا اس سے کوئی حساب, تو وہ کام ڈھونڈنے چاہیے نا جس سے اللہ مسکرائے. ویسے کبھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کہ کسی کو راضی کیا جائے؟ یہ کام ہم کرتے ہیں کہ ہماری کمپنی کا جو سربراہ ہے وہ ہم سے راضی رہے. جس ادارے میں ہم پڑھاتے ہیں اس ادارے کا بڑا ہم سے راضی رہے. یہ کرتے ہیں ہم, اس کے لیے کچھ نہ کچھ ہیلے بہانے ہم کرتے ہیں. برادری, قبیلہ, علاقہ, بستی, لوگ کسی طریقے سے ہمارے ساتھ مطمئن رہیں, کرتے ہیں نا یہ سارے کام. اس میں تھوڑی مشکل بھی ہمیں آتی ہے لیکن کرتے ہیں. کیا کریں, گھر میں بھی کئی دفعہ ایسا ماحول بنانا پڑتا ہے. چلیں ایک اور میٹھی مثال دیتے ہیں, زیادہ سمجھ میں آئے گی. چھوٹا بچہ خوش رہے, آپ اس کے لیے محنت نہیں کرتے. وہ چھوٹا ہے, اس کو خوش کرنا فرض ہے ابا پہ, لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے موٹر سائیکل لینا ہے. چھوٹا ہے, چلا ہی نہیں پائے گا, تو ابا پھر اسے راضی کرتا ہے, کہتا ہے بیٹے چھوٹا سائیکل لے لے, چل میں تجھے اڑانے والا جہاز لے دیتا ہوں. مقصود کیا ہے کہ اس کو ناراض نہیں کرنا, یہ روئے نہ, اس کا دل نہ ٹوٹے. ہو یارو سنو نا میں کیا کہہ رہا ہوں. اگر چھوٹے بچے کے لیے وہ چیزیں ڈھونڈتے ہو, میرے ابا جی نا اپنے نواسے کے لیے کھلونا لے کے آئے تو بچہ بڑا ہی کھیلا, تو ابا جی کہنے لگے لو پیسے پورے ہو گئے میرے. بچے کو پسند بڑا ہے نا, پیسے پورے کر چھڑے نے, دیکھو نا جی کتنا اس کو راضی ہوا ہے. تو انسان کیا کرتا ہے کہ کوشش کرتا ہے, چھوٹا بچہ بھی ناراض نہ ہو تو وہ چیزیں وہ ڈھونڈتا ہے کہ اس کو کیا پسند ہے. چاکلیٹ لے جاؤں, فلاں چیز لے جاؤں, آئس کریم لے جاؤں. تو ایک بچے کے لیے, گھر کے لیے, سربراہ کے لیے اتنی محنت کرتے ہو, تو وہ کام بھی ہمیں ڈھونڈ کے تلاش کرنے چاہیے نا جس سے رب راضی ہوتا ہے, اللہ راضی ہوتا ہے. بتاؤں وہ کون کون سے کام ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 لوگ ہیں جنہیں دیکھ کے رب مسکراتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سے؟ تو محبوب فرمانے لگے, ایک وہ بندہ ساری مخلوق سوئی ہے, آدھی رات ہے, رات کا پچھلا پہر ہے, اس نے اٹھ کے وضو کر لیا, مصلی پہ کھڑا ہو گیا خدا کی یاد میں. فرمایا اسے دیکھ کے رب مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے. مسکراتا ہے اللہ. یہ تو سونے کا ٹائم تھا, یہ تو گہری نیند آنے کا وقت تھا, رات کا پچھلا پہر. رات پوے تے بے درداں نو نیند پیاری آوے, تے درد منداں نو یاد سجن دی ستیاں وی آن جگاوے. اور ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے, وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے. اللہ مسکراتا ہے. اور سننا میرے بھائی, میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مسلمان نماز کے لیے صفیں بناتے ہیں نا, ترتیب لگ رہی ہوتی ہے, اب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے, قیام کریں گے, رکوع کریں گے, سجود کریں گے. فرمایا جب مومن صفیں بناتے ہیں تو رب دیکھ کے مسکراتا ہے, مسکراتا ہے. کمال ہو گئے عروج بندگی کا, جب بندے کو دیکھ کے رب مسکرائے. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے, مسکراتا ہے. اور میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب مجاہد جہاد کے لیے صفیں سیدھی کرتے ہیں, آج تو یہ رب کے نام پہ مرنے ہی آ گئے, یہ صفوں میں کھڑے ہوں گے, ترتیب سے لڑیں گے, ترتیب سے گلا کاٹیں گے کافروں کا یا شہادت لیں گے. فرمایا جب جہاد کے لوگ صفیں بناتے ہیں تو رب انہیں دیکھ کے مسکراتا ہے. کتنے نصیبوں والا وہ بندہ ہے جسے دیکھ کے مسکرا دیا. او یار کبھی تیرا بیٹا تیرے سامنے مسکرائے نا چھوٹا, تو تیرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. تیری ماں بیمار کسی ایک دن صحیح طرح ہنس پڑے تو طبیعت خوش ہو جاتی. مجھے بتاؤ نا جس کا رب بھی اسے دیکھ کے ہنس پڑے, جو اس کی شان کے لائق ہے, کیا اس بندے کے نصیبیں ہیں, کیا اس کے مقدر ہیں. آپ اس مقام پر اپنے آپ کو لائیں. اب دیکھیں نا یہ حدیث ہم نے سن لی, اب ہم نے نا اس طرح صفحے نہیں بنانے جس طرح ساری دنیا, اب ذرا صفحے بھی شوق سے بنائیں گے. اب ذرا تھوڑا سا شوق پیدا کریں گے, بھئی یہ تو میں وہ کام کرنے لگا ہوں جسے دیکھ کے رب مسکراتا ہے.